پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، تو میرا دیگر مت کا تقاضا کرنا، تو میرا بھی ہے حق، تو میرا بھی ہے، تو میرا ہے نا، تو میرا دیگر مت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو، تو کسی کو، تو کسی کو سوڑے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو، تو کسی کو، تو کسی کو، کسی کو، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، اپنے در سے، اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شان کے شان، تیری شان کے شان کے شان، تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، کسی کو بھی اٹھاتا اپنے در سے، در سے، در سے، در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں
کہ تو کسی کو بھی خالی اٹھاتا نہیں، لوٹاتا نہیں. او میرے بھائی نہیں بتاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ بس اس پیچھے شریف سے راز کیا ہے. یہ پیر نصیحت کا کرلانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اٹھاتے نہیں. ہوتا یہ تھا کہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، اور میرے حضور کے پیارے پیارے صحابہ وہ حضور کے گھر میں بیٹھے رہتے اور کھانے کا انتظار کرتے، پھر کھانا کھاتے، پھر بیٹھے رہتے، پھر باتیں کرتے رہتے. تو حضور کو تکلیف تو ہوتی تھی لیکن حضور اٹھاتے نہیں تھے. اللہ نے وہی بھیجی کہ جب بلائے جاؤ تب آیا کرو، اور آ کے بیٹھا نہ کرو، کھانے کا انتظار نہ کرو، اور جب کھانا مل چکے تو کھا کے منتشر ہو جاؤ. بیٹھا نہ کرو، محبوب کو تکلیف ہوتی ہے. محبوب تو نہیں اٹھاتے لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. تو اٹھے وہ جس سے اللہ اٹھائے، یا جو خود ہی اٹھ جائے. تو کسی کو ہی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان. ہوائی جہاز زیادہ تر جو یوں کہہ لیجئے کہ کمرشل ایئر لائنز جو ہوتی ہیں نا، وہ کم از کم اس میں 2 انجن ہوتے ہیں. 4 بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن کم از کم کتنے ہوتے ہیں؟ 2. ایک والا بھی آتا ہے لیکن وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا سا ہوتا ہے. تو اگر جہاز کے 2 انجن ہوں، اگر ایک انجن بند بھی ہو جائے نا تو جہاز ایک انجن پہ چل سکتا ہے. اس وقت میرا معاملہ ایسا ہی ہے کہ میرے 2 انجن میں سے ایک بالکل ہی بند ہے اور ایک تھوڑا تھوڑا کھلا ہے. یعنی مجھے اپنی آواز ہے نا وہ کلیئر نہیں آتی، میرے ناک کان بالکل بند ہے. لیکن چونکہ انجن ابھی مکمل طور بند نہیں ہوئے، ایک تو چل رہا ہے، اس لیے میں فلائی کر رہا ہوں. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شاید نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم. ہاں یہ تیری شان، یہ تیری شان یہ تیری شان، 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 شان یہ تیری شان. کرنا ساری امت خلیل و نجی مسیح و ستی سے کہیں بھی بنی ہے بے خبری کے قلب پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے
کی شان ہے آمنہ کے دل ساری امت کی شفاعت نے مجھ پہ بھی جشن کرم. میں کہوں گا تبھی کہو گے کیا؟ آپ کو نہیں چاہیے میں رک جاؤں تو رک جاؤ گے آپ بھی نا. مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم. چاند کی طرح تیرے وہ چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم. اللہ کرے اعمال تلے ہی نہ اور تل بھی جائے گا تو پھر یہ ہے نا یہ بڑے وزنی ہوں گے انشاءاللہ. میں سمجھ سکتا ہوں آپ لوگوں کو بہت گرمی ہو رہی ہے اور مجھے زیادہ ہو رہی ہے. آپ تو سن رہے ہو میں پڑھ رہا ہوں. چلو کوئی بات نہیں کچھ تپو گے نا تو نکھرو گے. کندن بننا ہے کندن. ہاں کندن ایسے تو نہیں بنتے. ہاں جی تو آج ذرا برداشت کر لیں. میں بھی کر رہا ہوں. پتہ نہیں ہمارے صاحبان محفل جو ہے پتہ نہیں شاید ناراض ہے کہ مجھے صدا دے رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال اس وقت تو کچھ بھی کام نہیں کر رہا ایسے بھی کام نہیں کر رہا. کوئی بات نہیں اس سے بڑی بڑی گرمی پڑا ہے الحمدللہ. علماء فرماتے ہیں کہ گرمی میں حیات ہے اور ٹھنڈ میں موت ہے. سمجھے نہیں سمجھا؟ ٹھنڈ میں موت ہے اور گرمی میں حیات ہے. زندہ رہنا ہے تو گرم رہنا پڑے گا ٹھنڈے نہیں ہونا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ظہوری صاحب سونے پیچھے انہاں سارا غم دکھ سہنا ہے. سونے پیچھے انہاں سارا غم دکھ سہنا ہے. عاشقاں ظہوری کدوں ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے. ٹھنڈا ہو کے بہنا ہے. چھوڑے والی اگ نے ابالیا شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے. شان والا سونا نبی ساڈا لجپال ہے. چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم اور وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. مجھ پہ بھی جشن کرم، مجھ پہ محشر ہے. خدا کی قسم جب تک نظر پڑے گی نہیں کام بنے گا نہیں. بے شک یہ بات ہے. جب تک حضور کی نظر نہیں ہوگی بات آگے ہی نہیں بڑھے گی. ہونی تو بات کی بات آگے ہی نہیں بڑھے گی. سارے لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس کہیں گے آپ تو بات کریں رب کے. آپ رب سے بات کریں. آپ تو صفی اللہ ہیں. آپ بات کریں. آپ تو نجی اللہ ہیں. آپ تو خلیل اللہ ہیں. آپ تو کلیم اللہ ہیں. آپ تو یہ ہیں. آپ تو وہ ہیں. آپ بات کریں. آپ بات کریں. آپ بات کریں. سب کہیں گے اذهبوا الى غیری. پھر حضور کے پاس جائیں گے. وہ حضور تو فرمائیں گے آقا انا صاحبکم انا لہا. میں ہوں ہی سے میں بات کرتا ہوں. جب تک کرم ہوگا نہیں بات آگے نہیں بڑھے گی. حضور شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے. سبحان اللہ. دنیا میں جس پر ہوئی خاص ہوئی
کہنا نگاہ یار کیا کیا ہے، ہوئی ہوئی نہ ہوئی، یہ دل کا درد ہے پیارے، گیا گیا نہ گیا. جس پر ہو گئی وہ کیا سے کیا ہو گیا، اور جس پر نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہو، ہوگی. اور جب ہوگی تو پھر تم بھی کہو گے مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی. محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے خدا خدا کرنا کرنا مجھ پہ نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کرنے والے نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، آقا نے دیکھا تو کہا چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے شان نہ دیا، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، محشر میں اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وغا ہوں گے، مجھ پہ محشر نصیر کی نظر پڑ
نماز صلاۃ کی پابندی اور حضور کے غلام رہو. دیکھو میں آپ کو واقعہ سناؤں مختصر. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے بادشاہ، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے سلطنت کو لات ماری، تخت کو چھوڑا اللہ کے لیے، اور اللہ نے بھی ایسا انعام دیا. ابراہیم بن ادھم بہت ہی کمال کے بزرگ تھے. اب واقعات پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ. ایک دن انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش تھی. توجہ، شیطان نہیں چاہتا کہ آپ سنو، آپ سن لو گے تو پھر صحیح ہو جاؤ، اس لیے شیطان کو آپ ذرا دور کرو. آپ فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی مجھے موقع ملے کہ میں اکیلا طواف کروں، کوئی نہ ہو، میری یہ تمنا تھی. کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی، بڑی سیاہ رات تھی اور بڑی کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی تھی اور بڑی موسلادھار بارش تھی، بڑی طوفانی بارش. تو سارے لوگ مطاف چھوڑ کر چلے گئے. تو میں فوراً لپکا، مطاف خالی، خواہش پوری ہو رہی ہے اور میں طواف کرتا رہا. اور طواف کرتے کرتے میں نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. یہ دعا کر رہے تھے تو غیب سے آواز آئی ہے ابن آدم تو بھی یہی کہتا ہے، لوگ بھی یہی کہتے ہیں، مجھے بچا لے، مجھے معاف کر دے. اگر میں سب کے ساتھ یہ کروں میری رحمت کس پہ ہوگی؟ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا. کیا تک اگر کوئی یہ کہا میں نے یہ عمل کر لیا تو جنت، عمل سے کوئی نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرنا نہیں. عمل جو ہے یہ قبول کب ہوں گے؟ یہ ہمارے آقا جو ہے نا، یہ قبولیت اعمال کا وسیلہ ہے. اعمال وسیلہ نہیں، حضور وسیلہ. ہمارے آقا عمل قبول ہونے کے لیے وسیلہ ہے. اگر حضور قبول کر لیں تو عمل ہے، ورنہ عمل تو جو بھی جائے گا کرم سے جائے گا. کہاں جائے گا؟ تو اپنے اعمال پہ ناز نہ کرنا اور صرف رحمت کا حال دیکھ کر جناب عمل سے غفلت بھی نہیں کرنا. 5 وقت کی نماز پابندی سے اور حرام سے بچنا، حلال کا ارتکاب کرنا اور حضور کا رہنا. جنت ہماری ہے انشاءاللہ. وہ کریم بڑا کرم ہے. ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم، ان کا گناہگار کو تو چاہیے کرم، ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو گناہگار. تو یارو میرے بھائیو ہمیشہ حضور کے غلام بن کے رہنا. کامیابی دو جہاں کی کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ. اور اگر حضور کے دامن سے ہٹ گئے تو پھر مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت کو میں 2 مختصر جملوں میں بیان کروں، بلکہ ایک ہی جملہ کہ حضور کی تعظیم ایسی کرو جیسی اللہ نے حکم دی اور جیسے صحابہ نے کی. یہ ہے مسلک اعلی حضرت. حضور کی تعظیم و توقیر ایسے کرنی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا اور صحابہ نے کی. میں یہاں واقعہ سنانے بیٹھوں نا، آہا جب حضور اپنے بال ترواش، جب زلفیں، تو صحابہ کرام ایسے گھومتے سے طواف ہو رہا ہے. آہا کوئی بال نیچے نہیں آتا ہتھیلی پہ. حضور اپنا لعاب بھی باہر نکالتے تو کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر، کوئی منہ پہ ملتا، کوئی سینے پہ بنتا. حضور کی تعظیم ایسی ہونی چاہیے جسے اللہ نے کہا، جیسے صحابہ نے کی. یہ ہے مسلک اعلیٰ. تو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی ہٹ گیا نا وہ اپنی خیر میں. جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی خیر ہے. اور میں ببانگ دوہل یہ کہتا ہوں یا اللہ اتنے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں میرے مالک میری اس دعا کو قبول فرما. یا اللہ میں بچپن سے اعلیٰ حضرت کر رہا ہوں، میں نابالغ تھا تب سے اعلیٰ حضرت کرتا ہوں.
اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا حشر بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ کر آمین